الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 87 سے لے کے آیت نمبر 92 تک کا مضمون ہے۔ جیسے کہ کل بات ہو رہی تھی کہ کفار مکہ کے اوپر اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا قحط کا۔ اس قحط کے عذاب کے نزول کے بعد جب وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو کی، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں فرمائیں کہ جن باتوں کا وہ بھی اقرار کرتے تھے، جن باتوں کو وہ بھی مانتے تھے۔ تو ان باتوں میں کچھ باتیں چل رہی تھیں۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون تک بات ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد اگلا سوال، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، یہ بتاؤ کہ کس کی ہے زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے۔ اس بات کا بھی کفار آج تک اقرار کرتے ہیں کہ زمین اللہ نے بنائی ہے۔ زمین کو یعنی کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ فلاں بھگوان نے، فلاں اوتار نے، فلاں دیوتا نے یا فلاں ستارے نے زمین بنائی ہے یا فلاں ستارے کی مشیت میں زمین بنی ہے، یعنی اس کو خوش کرنے سے اللہ رب العزت نے اس کو خوش کرنے کے لیے زمین بنائی گئی ہے۔ اس بات کا نہ کوئی آسمانی کتاب دعویٰ کرتی ہے جس میں تحریف بھی ہو چکی ہے، نہ وہ دعویٰ کرتی ہے، نہ مشرکین اس وقت کے دعویٰ کرتے ہیں اور نہ کسی وقت کے مشرکین نے دعویٰ کیا۔ ان سب کا یہی کہنا ہے کہ یہ زمین واقعتاً اللہ نے بنائی ہے۔ آج بھی اگر آپ ہندوازم کا مطالعہ کریں تو وہ اللہ رب العزت کو آسمان والا کہہ کر پکارتے ہیں، اوپر والا کہہ کر پکارتے ہیں، یعنی اوپر والا یا آسمان والا، یہ اللہ رب العزت کو کہہ کے پکارتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے ان کے مذہب میں اوپر والا اللہ رب العزت کے لیے بولا جاتا ہے، ایسے زمین والا بھی اللہ رب العزت کے لیے ہی بولا جاتا ہے اور بولا جاتا تھا۔ تو قل آپ ان سے کہیے لمن الارض ومن فیہا، جو کچھ زمین میں ہے اور زمین جس کی ہے اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو سیقولون للہ، تو وہ پھر یہی کہیں گے کہ اللہ ہی کا ہے۔ قل افلا تذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ ان سے سوال کریں، قل من رب السماوات السبع، کون ہے جو ساتوں آسمانوں کا مالک ہے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، وہ رب العرش، آسمانوں سے اوپر ہے عرش عظیم، تو رب العرش العظیم کون ہے جو عرش عظیم کا بھی مالک ہے؟ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے اللہ تعالی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنگل میں ایک چرواہا رہا کرتا تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ وہ بیٹا ایک دن اپنی ماں سے کہنے لگا کہ امی اب مجھے ذرا بتائیے گا کہ میرے ابا کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ تیرے ابا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ پھر یہی جواب دیا۔ پھر پوچھا کہ مجھے کس نے پیدا کیا؟ پھر پوچھا کہ ہماری بکریوں کو کس نے پیدا کیا؟ پھر پوچھا کہ ان پہاڑوں کو، اس جنگل کو، اس کے ایک ایک پتے کو، اس ریگستان کو اور ہوا کے ایک ایک ذرے کو کس نے پیدا کیا؟ اس کی ماں نے کہا کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو اس کے دل میں ایسی ہیبت ہوئی کہ وہ چیخ مار کے وہیں پر گرا اور پہاڑ سے لڑکتا ہوا گرا اور اس نے جان دے دی۔ یعنی اتنی اللہ کی عظمت اس کے دل میں سوار ہوئی۔ اس حدیث کا بتانے کا مقصد یہ، علامہ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر بندہ اس چیز کے لیے مراقبہ کرے کہ اس زمین کا مالک کون، اس آسمان کا مالک کون، ہواؤں کا مالک کون، میری ذات کا مالک، میرے جسم کا مالک، میری سانسوں کا مالک، میرے خون کے ایک قطرے کا، میری سوچ کا، میری وچار کا، ان سب چیزوں کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے،
تو اس کی رگ للہیت خود ہی جاگنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف اس کا قلبی رجحان بڑھنے لگتا ہے جو شخص اس کا مراقبہ کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے بڑے ہونے کا مراقبہ جو کرتا ہے تو اس سے اس کو ایک اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ رب السماوات السبع، 7 آسمان، 7 آسمان کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آسمان کے درمیان، ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 50,000 سال کا فاصلہ ہے، پھر دوسرے آسمان سے پہلے آسمان کے درمیان 50,000 سال کا فاصلہ تو ہے، لیکن بڑھائی اور بڑے ہونے میں، اس کے حجم کے بڑے ہونے میں یہ اتنا بڑا ہے جیسے پوری زمین کے اوپر ایک قندیل جل رہی ہو۔ تو پوری زمین کے اوپر ایک قندیل جل رہی ہے، یعنی ایک اتنی بڑی قندیل ہوتی ہے، یہ پوری زمین پر جل رہی ہے، تو اس کی بڑائی اور زمین کی بڑائی میں کیا نسبت ہے؟ اس کی بڑائی اور زمین کی بڑائی میں جو نسبت ہے وہ نسبت پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان میں ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوسرے آسمان اور تیسرے آسمان کا فاصلہ 50,000 برس کا ہے، اور پھر اس کے درمیان اور دوسرے آسمان کے درمیان جو نسبت ہے وہ ایسی ہے، پھر تیسرے اور چوتھے، چوتھے اور پانچویں، پانچویں اور چھٹے، چھٹے اور ساتویں، پھر ساتویں کے بعد جو عرش عظیم ہے اس کی نسبت ساتویں آسمان سے اتنی بڑی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اللہ جی آپ کتنے بڑے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ کو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ موسیٰ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ میں کتنا بڑا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر ضد کی کہ بتائیے کہ آپ کتنے بڑے ہیں؟ تو کہا کہ یہ جبریل امین کو دیکھا ہے، جبریل امین جو فرشتہ ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ پاؤں رکھتا ہے، ایک پاؤں رکھتا ہے تو آسمان تک چلا جاتا ہے، یہ ایک پر پھیلاتا ہے تو مشرق سے مغرب تک محیط ہو جاتا ہے، اس طریقے سے اس کے 600 پر ہیں، نہیں یہ اتنا بڑا ہے۔ جی یہ اتنا بڑا ہے؟ جی جب یہ اتنا بڑا ہے تو پھر آپ کی ذات کتنی بڑی ہوگی؟ موسیٰ تم پھر بھی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ اگر یہ چاروں فرشتے مجھ سے باغی ہو جائیں تو میں اللہ جی یہ چاروں فرشتے اگر آپ سے باغی ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے باغیچوں میں سے ایک چھوٹے سے باغیچے کے ایک چھوٹے سے پرندے کو بھیجوں گا، وہ ان فرشتوں کو دانہ سمجھ کے کھا جائے گا۔ اللہ جی آپ کے یہ باغات اور وہ پرندے کہاں ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے بہت بڑے بڑے باغات ہیں، ان میں سے ایک چھوٹے سے باغ کا ایک چھوٹا سا پرندہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ان فرشتوں کو دانہ سمجھ کے کھائے گا۔ اللہ جی وہ پرندے وہ باغات میں، وہ باغات کہیں گا فی علم اللہ، اے موسیٰ وہ تیرے رب کے علم میں سے جو جگہ ہیں وہاں پر ہیں، ان جگہوں کو بھی تم نہیں سمجھ سکتے۔ جب ان جگہوں کو حضرت موسیٰ جیسا پیغمبر نہیں سمجھ سکتا تو اللہ کی ذات کی بڑائی کو کیسے سمجھیں گے؟ اور پھر جب حضرت موسیٰ جیسے نہیں سمجھ سکتے تو میں اور آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کی ذات اتنی بڑی ہے۔ تو یہ روایت میں اللہ رب العزت کی بڑائی کے حوالے سے بیان ہے، اور وہ نہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے ہیں، ان کی بڑے ہونے کے درجے کو نہ ہماری گنتی کاؤنٹ کر سکتی ہیں، نہ ہمارے تخمینے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ دوسری طرف اس کی قربت اتنی زیادہ ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، پھر اس کے فیصلے کی سرعت اتنی تیز ہے کہ ہماری سوچ سے پہلے اس کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ رب العزت سے قرب کی، قرب مکانی کی، قرب زمانی کی، یعنی اللہ رب العزت سے مکان کے اعتبار سے میں قریب کیسے ہو سکتا ہوں، سوچ کے حساب سے میں اللہ کی ذات کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں، محبت کے اعتبار سے میں اللہ کی ذات کے کیسے قریب ہو سکتا ہوں، انہی آیات اور نشانیوں کے ذریعے سے قریب ہو سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بریانی کی دکان ہے، میں کیسے پہنچوں؟ بھائی جہاں قریب میں پہنچوں تو میں خوشبو اٹھ رہی ہوگی، سمجھ لینا یہیں پر بریانی کی دکان ہے جی، ایسے ہو سکتا ہے۔ ایسے اللہ کی ذات کی خوشبو ان نشانیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ان نشانیوں کو اللہ نے رب العزت نے دنیا میں بکھیرا ہے کہ دیکھو یہ میں نے میپ سینڈ کر دیے، اس کے اوپر چلتے ہوئے آ جاؤ، مجھے پا جاؤ گے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے زمین و آسمانوں کی نشانیاں ہمیں بھیجی ہیں کہ بھئی ان میں غور کرو، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کے اندر جب غور کرتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات کا تعلق ملتا ہے۔
چنانچہ یہ آیات بتا رہی ہیں کہ یہ صرف کفار کو مخاطب ہیں، کفار کو مخاطب نہیں بلکہ ہمیں بھی مخاطب ہیں کہ ہم اپنے آپ سے کون ہے زمین آسمان کا مالک؟ اگر اللہ ہے زمین آسمان کا مالک تو تم کون ہوتے ہو اپنی مرضی چلانے والے؟ تم کون ہوتے ہو کہ اپنی مرضی سے گناہ کر کے تم مطمئن بیٹھے ہوئے ہو؟ تم کون ہوتے ہو حرام کو اپنے لیے حلال سمجھنے والے؟ وغیرہ وغیرہ۔ پھر آگے ایک اور، قل، آپ ان سے کہیے، من، کون ہے وہ، بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ میرے ایک ایک بال کے اوپر اگر بادشاہت ہے تو اللہ کی ہے، زمین کے ایک ایک ذرے کے اوپر بادشاہت ہے تو اللہ کی ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ یہ باتیں آپ سب کو پتہ ہیں، میں آپ کو بور کرنے کے لیے نہیں دوہرا رہا، ہم آنکھیں بند کر کے کچھ دیر اس چیز کا مراقبہ کیا کریں، آپ یقین کیجئے اللہ سے قرب مکانی بھی بڑھے گا، اللہ سے تقرب میں بھی اضافہ ہوگا، تعلق میں بھی اضافہ ہوگا۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دینے والا ہے، وہ پناہ دینے والا، وہ کسی کی پناہ پکڑنے والا نہیں ہے۔ یہ ڈیسک کہاں رکھی ہے جی؟ یہ زمین میں رکھی ہوئی ہے، یہ ڈیسک زمین میں رکھی ہوئی ہے۔ جب ہم اس کو پہچان پا رہے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا یہ اگر یہ ہوا میں معلق ہو تو ہم کہیں گے ہوا میں ہے، اگر یہ چھت پہ رکھی ہے تو ہم کہیں گے چھت پہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کسی جگہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم 3 ڈائمینشن کے اوپر قید ہیں۔ ہمارا علم ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہوائی طور پہ ہمیں کوئی ایسی چیز حاصل ہو جائے گی۔ جیسے ایک مثال ہے، آپ کو ایک خواب آتا ہے، وہ آپ خواب اپنی ویژول میں محفوظ رکھتے ہیں، حقیقت میں اس کا کوئی وجود آپ نہیں دکھا سکتے، آپ نہیں دکھا سکتے مجھے یہ خواب آیا، آپ اس کو سچا ثابت کریں، مجھے آیا ہے خواب، آپ اس کو سچا ثابت نہیں کر سکتے کہ واقعتاً مجھے آیا، یہ دیکھو مجھے نظر آ رہا ہے، یہ خواب مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک علم ہے، یہ خواب ایک علم ہے جو آپ کو اللہ رب العزت دیتے ہیں، لیکن آپ اس کا وجود کہاں ہے آپ کہیں نہیں دکھا سکتے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کی ذات کا وجود ایسا ہے، ہم صرف یہاں تک محدود ہیں کہ وہ یجیر، وہ پناہ دینے والا ہے، وہ خود پناہ نہیں پکڑتا، یعنی اس کو اپنے وجود کو رکھنے کے لیے زمین کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنے وجود کو رکھنے کے لیے عرش کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنے وجود کو بتانے کے لیے آسمانوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان سب چیز سے مبرہ اور پاک ہے، یعنی اس کو نہ آسمان کی ضرورت، نہ زمین کی ضرورت، نہ عرش کی ضرورت، نہ فرش کی ضرورت، بس اس کی ذات اپنی ذات پر خود ہی موجود ہے، خود ایک اپنا وجود رکھتی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن میں کہاں پر؟ میں زمین میں ہوں، میں ہوا میں ہوں، میں جہاز میں ہوں، میں سیٹ پر ہوں، میں گاڑی میں ہوں، میں گھر میں ہوں، میں پانی کے اندر ہوں، میں زمین کی تہ میں ہوں، میں 12ویں منزل پہ ہوں، میرا ایک وجود ایک جگہ رہنے کا محتاج ہے، لیکن وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ کیسے ہیں میرے ساتھ یہ کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن جیسے ایک خواب کا ویژولیشن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ویژول میں آ رہا ہے، ایسے ایک اللہ کی ذات بھی ہمارے مزاج میں آ سکتی ہے، بس یہ بتانا ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو، اگر تم کو علم ہو تو پھر تم سمجھ سکتے ہو۔ تو پھر یہ لوگ کہیں گے سیقولون للہ، یہ کہیں گے ہر چیز اللہ رب العزت کی ہے۔ قل، آپ کہیے جب اللہ کی ہے فأنا تسحرون، پھر تم کدھر جا رہے ہو، تم کدھر جا رہے ہو، یعنی تم غلط رستے کی طرف نہیں جا رہے، غلط رستے کی طرف جا رہے ہو۔ جب تم غلط رستے کی طرف جاتے ہو تو تب ہم یہ آیات نازل کرتے ہیں، بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، ہم تم کو حق بات کے ساتھ چیزیں نشانیاں دیتے ہیں لیکن تم ان کو جھٹلاتے ہو۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اللہ رب العزت وجود کے لیے کسی نہ کسی چیز کے محتاج ہیں، چنانچہ کوئی کہتے نہیں اولاد ہونے کے، تو متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی ہے، ما کان معه من الہ، اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اگر کوئی کہ بھئی ہمیں کیا پتا، چلو اللہ کی ذات کا وجود ہے ہم مانتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ایک نہ ہو بلکہ ایک سے زیادہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں ایک دلیل، اذن اگر ایسا ہوتا تو لذهب كل الہ بما خلق، تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کے چلا جاتا، کہ وہ اپنی مخلوق سے اپنی مرضی کرواتا کہ میں نے آج سورج کو ایسے نکالنا ہے، میں نے آج چاند کو ایسے نکالنا ہے، یعنی کروڑوں برس گزر کے ایک ہی فیصلے پہ چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ایک ہی شخص کا فیصلہ ہے، کروڑوں برس سے ایک ہی طرز کا انسان پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک ہی ذات ہے جو اس کو پیدا کر رہی ہے۔
کروڑوں برس سے ایک ہی تعلیم ہے تو اس کا مطلب ہے ایک ہی ذات ہے۔ اگر دو قسم کی تعلیمات ہوتی تو پھر انسان سمجھتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ما کان معه من الہ، اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے۔ لعل بعضهم علی بعض، اگر ایسا ہوتا تو ایک کے بجائے دوسرے الہ ہوتے، وہ اپنی مخلوق کو لے کے چلے جاتے، یعنی اپنی مرضی سے حکم دیتے، اور بعض کا حکم دوسرے بعض کے اوپر الگ ہوتا۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس قسم کے انسانوں کے اوپر جن کی ناک آگے ہوتی ہے ان کے لیے یہ حکم ہے، جن کی ناک پیچھے ہوتی ہے ان کے لیے یہ حکم ہے۔ تو ایسا ہوتا لعل بعضهم علی بعض، تو بعض کے اوپر ہوتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ ان سب سے پاک ہے جن کے بارے میں یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، وہ عالم الغیب ہے، یعنی غیب کو بھی جانتا ہے، والشہادہ اور شہادت، عالم شہادت کو بھی جانتا ہے۔ عجیب سی بات ہے، یہ بڑی ایسی دلیل، ایسی بات ہے جو انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یعنی ایک چیز کا وجود ہے اس کو تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے اس کو میں کیسے جان سکتا ہوں؟ یعنی ایک چیز 2050 میں انوینٹ ہونی ہے، لیکن میں آج اندازہ لگا سکتا ہوں، لیکن آج سے کروڑوں برس کے بعد ایک انسان نے پیدا ہونا ہے، اس کے بارے میں مجھے پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ کہتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، جو غیب ہے، جو نہیں ہے، اس کی بھی علم ایسے ہے جیسے آج علم ہے، اور جو موجود ہے اس کا بھی علم پہلے سے اللہ رب العزت کو ہے۔ فتعالی عما یشرکون، اور جس سے یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں ہمیں درس توحید دیا ہے کہ دیکھو صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ کوئی مشکور نہیں، میرے علاوہ کوئی خالق نہیں، میرے علاوہ تمہیں کوئی پیدا کرنے والا نہیں، لہذا جب رجوع ہو تو میری طرف ہو، میرے علاوہ کسی اور سے نہ ہو، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اب یہ ایک جنرل سی بات ہو گئی ہے، اب اس کو تھوڑا سا اپنے حساب سے چند لفظوں میں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، تو ہم اپنے لیے شافی صرف اللہ کو سمجھیں، ہم اپنے لیے کافی صرف اللہ کی ذات کو سمجھیں، ہم اپنے لیے وکیل، کارساز، مدد کرنے والا، ساتھ دینے والا، رزق دینے والا، شفا دینے والا، حالات کو درست کرنے والا، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو سمجھیں، اللہ کے علاوہ کسی دوسری ذات کو ہرگز نہ سمجھیں۔ ہاں دوسری چیزوں کو اگر سمجھنا ہے تو صرف سبب کی حد تک سمجھیں، اور سبب میں بھی اصل تاثیر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ ان آیات کے اندر بیان ہے۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔